اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ روز ہم نے قرآن کریم کے 9ویں جز میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 196 تک ترجمہ اور مختصر وضاحت کو مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم پہلے تلاوت کریں گے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 197 سے لے کر 206 تک۔ یہ ہم پہلے تلاوت کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 197 سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن پچھلی چند آیات کا ترجمہ تکرار کر کے آگے بڑھیں گے تاکہ جو بات جاری تھی وہ ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ آیت نمبر 194 سے میں ترجمے کی تکرار کر رہا ہوں۔ اللہ کے سوا، بے شک اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، عبد ہیں، بس اگر تم سچے ہو تو انہیں ذرا پکار کر تو دیکھو، انہیں چاہیے کہ تمہیں جواب دیں۔ 195 کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ اے رسول کہہ دیجئے تم اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو کرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ 196 بے شک میرا ولی یعنی میرا سرپرست اور کارساز تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہی صالحین کا کارساز ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور انشاءاللہ معلوم ہے کہ جب اسلام کی تحریک کا یعنی توحید کی تحریک کا آغاز کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو اس وقت لوگوں نے، مختلف اقوام نے مختلف چیزوں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا۔ یہ بہت قابل غور بات ہے۔ کچھ لوگ پتھروں کو پوجتے تھے، پتھروں کو معبود قرار دیا تھا، انہی پتھروں کے پاس جا کے دعائیں مانگتے تھے۔
انہی کے لیے قربانی دیتے تھے۔ جب قرآن پکارنے کا کہتا ہے کہ مثلا بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یہ پکارنے سے مراد دعا کرنا ہے، یعنی دعا مانگنے کے لیے جنہیں تم پکارتے ہو۔ یہ جو فرمایا کہ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اب ظاہر ہے بندوں کے تو ہاتھ بھی ہوتے ہیں، پیر بھی ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، تو اگلی آیت میں فرمایا ہوا کہ ان کے پیر ہیں جن سے وہ چلیں، ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، ان کے کان ہیں جن سے سنیں۔ تو ان دو آیتوں میں ان معبودوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جو بعض لوگوں نے مثلا قرآن نے جو بتایا ہے، کچھ لوگ کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہو گیا یعنی اللہ ہو گیا۔ اور آپ دیکھ لیں مسیحیت میں اگرچہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن زیادہ جو توجہ ہے اور دعائیں وغیرہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ سے اور حضرت مریم سے، وہ حاوی ہے، رنگ جو ہے ان کا حاوی ہے، اللہ جو ہے وہ کم رنگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کو معبود مانتے تھے، کچھ لوگ جیسے قرآن نے بتایا حضرت عزیر کے بارے میں اللہ کا بیٹا ہونے کے قائل تھے، کچھ لوگ جو مکہ کے مشرکین کا بھی عقیدہ تھا وہ فرشتوں کو، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو یہ معبودوں کی اور اللہ کے شریکوں کی مختلف شکلیں، کوئی اللہ کے کسی نیک اور مقدس بندے کو اللہ بنا کے بیٹھا ہوا تھا، اللہ کا شریک بنا کے بیٹھا ہوا تھا، کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اپنے پاس سے ان کی جنس بھی معین کر دی کہ یہ فیمیلز ہیں اور یہ بیٹیاں اللہ کی، اور ان کو اللہ کا شریک بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور کچھ لوگ جو تھے وہ بتوں کو پوجتے تھے کہ جن کی نہ آنکھیں ہیں، نہ ہاتھ ہیں، نہ پیر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ ان تمام قسم کے شرک کو کور کرتی ہیں۔ جیسا جہاں پہ ایسے معبودوں کا، شریکوں کا ذکر آئے جو پتھروں کے تھے، وہاں پھر یہ بات ہوتی ہے، نہ ان کی آنکھیں ہیں نہ ان کے کان ہیں۔ اور جہاں اللہ کے بندے، چونکہ فرشتوں کو بھی اللہ نے اپنے بندے کہا ہے، بل عباد مکرمون، یہ اللہ کے بزرگوار بندے ہیں، تو چاہے فرشتے ہوں اور چاہے انبیاء وغیرہ ہوں، مقدس ہستیاں ہوں، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہاں پر خداوند عالم فرما رہا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا دعا مانگتے ہو، جن کو پکارتے ہو، وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اور جو بتوں کو پکارتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہاں پر، یعنی مختلف قسم کی جو شرک کی شکلیں تھیں ان کو یہاں پر بیان فرما دیا، جو مکہ میں اور اس علاقے میں کام جاری تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک بنایا ہوا تھا۔ اور پھر یہ چیلنج دیا کہ جتنوں کو تم نے شریک بنایا سب کو لے آؤ اور میرے خلاف جو کرنا ہے تدبیر چال چلنی ہے چل لو، اور مجھے تیاری کی مہلت بھی نہ دو۔ کوئی سوال کرے کہ اتنا اعتماد کہاں سے آیا تم میں، تو فرمایا کہ اس لیے کہ میرا ولی تو وہ اللہ ہے کہ جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اور صالحین کا آقا اور سرپرست اور کارساز، یہ ولی کے مختلف ترجمے کیے جاتے ہیں، وہی اللہ ہے۔ آیت نمبر 197، 91-97، جہاں سے ہم نے آج شروع کرنا، تو پچھلی بحث ذہنوں میں رکھتے ہوئے وہی بحث جاری ہے۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد کر سکتے، جن کو تم بتوں کو شریک بنا کر بیٹھے ہوئے ہو۔ اب یہ باتیں کرنے کے بعد فرمایا وَإِن 198 وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اے رسول اگر آپ ان لوگوں کو جو ان
اس شرک کا شکار ہیں، ان خرافات کا شکار ہیں، اگر آپ ان کو دعوت دیں ہدایت کی طرف تو یہ نہیں سنتے، یہ نہیں سنتے۔ اچھا، بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا، اس سے مراد یہ لی ہے کہ جن بتوں کو یہ پوج رہے ہیں، اگر آپ ان بتوں کو ہدایت کی طرف بلائیں تو سن بھی نہیں سکتے۔ اور بعض نے مراد یہ لیا کہ بتوں کو نہیں، بلکہ وہ لوگ جو بت پرستی کر رہے ہیں، اے رسول اگر آپ ان کو دعوت دیں ہدایت کی طرف تو یہ اتنے ان کے دل چپک گئے ہیں، مانوس ہو گئے ہیں اس شرک کے ساتھ کہ یہ آپ کی بات نہیں سنتے، یعنی توحید کی طرف آنے کی بات نہیں سنتے۔ اور آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ ترجمہ زیادہ بہتر ہے کہ جو مشرکوں کو جب آپ بلاتے ہیں کہ چھوڑو شرک اور ہدایت کی طرف آؤ، توحید کی طرف آؤ، تو یہ آپ کی بات نہیں سنتے۔ اگلا حصہ آیت کا اس ترجمے کو یعنی تائید کر رہا ہے، توجہ کیجئے اور اس کو سمجھنے کی بھی، تصور کرنے کی بھی کوشش کیجئے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور اے رسول آپ دیکھتے ہیں ان کو، یعنی آپ کے سامنے ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، ان کی نظریں آپ کی طرف ہوتی ہیں۔ بس اس سے مراد بت نہیں، وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ ہدایت، اور ظاہر رسول اللہ بتوں کو تو ہدایت کی دعوت بھی دے رہے تھے، بت پرستوں کو ہدایت کی دعوت دے رہے تھے۔ آپ جب ان کو ہدایت کی طرف دعوت، اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف دعوت دیں تو یہ نہیں سنتے۔ یہ نہیں سننا وہی والا نہیں سننا، سن کے نہ ماننا، ورنہ کان تو رکھتے تھے۔ اور آپ ان کو دیکھتے ہیں، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، ان کی نظریں آپ کی طرف ہوتی ہیں، یعنی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جبکہ یہ کچھ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اب سمجھیں اس کو، نظریں آپ پر ہیں لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا، یعنی آپ کو دیکھ کر، آپ کی بات سن کر جو توقع ہے جس رد عمل کی وہ نہیں دے رہے، گویا نہ سن رہے ہیں نہ دیکھ رہے ہیں، اگرچہ بظاہر نظریں آپ پہ لگی ہوئی ہیں، کان آپ کی بات کی طرف لگے ہوئے ہیں، لیکن نہ سن رہے ہیں اور نہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو تعبیرات ہے یہ قرآن نے متعدد مقامات پر بار بار استعمال کیے ان کے لیے جن پر اثر نہیں ہوتا، بات سن کر مانتے نہیں ہیں، دیکھ کر مانتے نہیں ہیں، ان کو اللہ نے کہا یہ گویا دیکھ رہے ہی نہیں ہیں، یہ گویا سن رہے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر تم ہدایت کے لیے تم انہیں دعوت دو تو وہ تمہاری بات نہیں سنتے، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف بظاہر دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے، اندھوں کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے اندھا کچھ دیکھے گا تو رد عمل دے گا، دیکھتا ہی نہیں، اسے پتہ نہیں ہوتا میں نے کیا کرنا ہے، یہ ایسے ہیں۔ آیت نمبر 199۔ اب اتنے زیادہ ہٹ دھرم اور ضدی لوگ اور رسول اللہ پر تہمتیں لگانے والے اور رسول اللہ کو اذیتیں دینے والے، تو بالآخر انسان کا صبر اور حوصلہ جواب دینے لگتا ہے، انسان کو غصہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو کیسے ہدایت فرما رہا ہے کہ آپ نے ان کے رویوں کی وجہ سے آپ نے اپنی روش نہیں بدلی۔ آپ کی روش کیا ہونی چاہیے؟ اور یہ ہر مبلغ کے لیے۔ 199، خذ العفو، آپ درگزر کو تھامے رکھیں، آپ درگزر سے کام لیں۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور معروف کا امر کریں، اچھائی کا امر کریں، اسے اپنی ذمہ داری کو جاری رکھیں، لیکن ان سے الجھے نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے چاہتے ہو کہ آپ غصے میں آ کے کوئی غلط بات کر دیں، یہ کوئی غلط آپ کو کسی غلط نام سے پکاریں، بدلے میں آپ بھی وہی کام کر دیں، یہ تو چاہتے ہیں، جیسے ابھی آگے اور آ جائے گا، وضاحت ہو جائے گی اگلی آیات۔ خذ العفو، اے رسول آپ درگزر سے کام لیں۔ خود کہتے ہیں تھامنے کو، آپ پکڑے رکھیں، درگزر کو تھامے رکھیں۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور امر کریں معروف کا یعنی نیکیوں کا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ،
اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ اعرض اعراض کرنا، اعراض یعنی دوری اختیار کر لینا، منہ دوسری طرف کر لینا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو تبلیغ نہ کرے، لیکن جہاں پر الجھنے والی صورتحال، بلا وجہ کی بحث والی اور ہٹ دھرمی والی باتیں کر رہے ہوں، آپ وہاں پہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، اچھے طریقے سے۔ جیسے قرآن فرماتا ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، او بھائی اس بات کا جواب دو، تو یہ بڑے اچھے طریقے سے، مجھے اس کا صحیح طرح خداوند عالم بہتر جانتا ہے، ایک سمپل سی بات کر کے وہاں سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، چونکہ وہ جاننے کے لیے نہیں پوچھ رہے ہوتے، وہ ضد کرنے کے لیے اور تنگ کرنے کے لیے اور بدنیتی پر مشتمل سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کہتا ہے نیا مولوی آیا، آج اس کو چیک کرتے ہیں، ٹیسٹر لگاتے ہیں آ کے مولانا کو۔ کیا مطلب؟ ہماری مرضی کا ہے یا ہماری مرضی کا نہیں ہے؟ آج کل کیا ہوا کہ جناب مولانا آئے، رہنمائی کے لیے نہیں آئے، ہماری مرضی کی نماز پڑھائے گا تو رکھیں گے پیش نماز، تو ہماری مرضی کی نہیں پڑھائے گا تو فارغ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو رہنما میں اور نوکر میں فرق ہوتا ہے۔ نوکر تو نوکری کرے گا، رہنمائی تھوڑی کرے گا۔ جس نے رہنمائی کرنی ہے وہ نوکر نہیں ہوتا کسی کا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اب ہوتا کیا ہے؟ ظلم جو دین پر بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں، آفات دین کی، ان میں سے ایک آفت یہ ہے کہ دین نہ جاننے والے دین جاننے والے کو چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو اپنے ذہن میں تصور دین کا ہے اس پر اس کو پرکھ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی دین والے کو دین والا پرکھے، دین کا ماہر پرکھے کہ یہ کس قابل ہے کس قابل نہیں۔ ٹھیک؟ ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ حالت بھی دیکھ لیں، وہ صورتحال جو بنی ہوتی ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، ان سے بحث نہ کریں، الجھے نہیں، فائدہ نہیں، نقصان ہے۔ اس اعراض کا معنی یہ نہیں ہے کہ تبلیغ چھوڑ دیں، الجھے نہیں، جہاں پہ الجھاؤ کی کیفیت بننے لگے اچھے طریقے سے کنارہ کشی۔ قالوا سلاما، سلام کر کے یعنی سلامتی والی بات کر کے وہاں سے دور ہو جاتے، ان کے چکر میں نہیں آتے کہ الجھا کے الٹی سیدھی بعد میں پھر باتیں کریں۔ اور دیکھیے آیت نمبر 200، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکسانے والی چیز آئے، نزغ کسے کہتے ہیں؟ نون زیغ غین، کسی کام کو بگاڑنے کے لیے اس میں خلل ڈالنا، رولا ڈال دینا، ٹھیک ہے، ڈسٹربنس کریٹ کر دینا، اسے نزغ کہتے ہیں۔ آرام سے بات ہو رہی ہے، ایک ایسی حرکت کرنا کہ سارا کام خراب ہو جائے، افراتفری ہو جائے، کیوس کی صورتحال پیدا ہو جائے، یہ نزغ ہے۔ ایسے کام پر خرابی کے لیے اکسانا، ٹھیک ہے۔ اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی نزغ آئے، یعنی اور یہ کیا توجہ کریں، یعنی وہ تو لگے ہوئے ہیں آپ کو بھڑکانے پر، جو مشرکین ہیں آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کو چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی غصے میں آ جائیں، آپ بھی کوئی غلط بات کر دیں انہی کی طرح کی جس کو بعد میں وہ پکڑ لیں۔ تو اگر آپ کے اندر وہ، چونکہ رسول اللہ بشر ہیں، بشری صفات رکھتے ہیں قرآن کی بارہا گواہیوں کے مطابق، اور اگر وہ بشر نہ ہوں اور بشر والے جذبات نہ رکھتے ہوں تو وہ بشر کے رہنما بھی نہیں بن سکتے، قرار ہی نہیں پا سکتے۔ تو اگر آپ کو مثلاً ان کی باتوں پر غصہ آنے لگے اور کچھ کرنے لگے، توجہ کیجئے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو آپ اللہ سے اللہ کی پناہ مانگیں، آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، الجھے نہیں ان سے۔ چونکہ جب انسان کو جذبات بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے تب چانس ہوتا ہے غصے میں آگ بگولا ہو کے ایسی بات کر دے جو اس کے مقام کے شایان شان نہیں ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان آپ کو کسی طرح اکسانے لگے تو اللہ کی پناہ مانگیے، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،
بے شک وہ ہمیشہ سننے والا اور ہمیشہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آپ اس کی پناہ میں خود کو دے دیں، ان کے ساتھ نہ الجھیں۔ یہ جتنی چیزیں رسول اللہ کو بطور اللہ کا پیغام پہنچانے والے کے ہدایات دی گئی ہیں، یہ رسول اللہ کے بعد مثلا ائمہ اطہار کے بعد ہر مبلغ کے لیے، اور اگر قرآن والا دین کے جو حقیقی دین ہے سمجھاؤ تو ہر قرآن کی نظروں میں رسول پاک کے ہر فالوور کو اپنی اپنی سطح پر مبلغ ہونا چاہیے، دین کی تبلیغ کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اے کاش کے بچپن سے قرآنی دین سکھایا جاتا اور تربیت کی جاتی۔ ٹھیک ہے؟ اب مثلا چھوٹے بچے سے کہا جاتا، وہ خود مثلا فرض کریں پیار محبت سے، چونکہ اس پہ واجب تو نہیں ہوتی، لیکن باپ پڑھ رہا ہے، ماں پڑھ رہا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے پہ لگا دیا بچے کو، اچھا انفاق پہ لگا دیا، آپ کو پکڑ میں نہیں ملی ہے، آپ اس نے تھوڑا سا اس میں کسی غریب کی آپ نے ہیلپ کرنی ہے، فلان کرنا ہے، آپ کے بابا بھی یہ کام کرتے ہیں، آپ کی ماما بھی، سب گھر والے مل کر، اب یہ بچہ سکول جائے، اس کو ایسا ایسا کہا جائے کہ اپنے دوستوں کو بھی کہنا ہے نماز کا، اپنے دوستوں کو بھی کہنا ہے غریبوں کی ہیلپ کرنے کا، تو اس طرح یعنی یہ قرآن مجید کا دین ہے۔ ابھی دین کیا ہے؟ جب کہیں کام پھنس جائے اللہ تعالیٰ سے منتے مرادیں مانگو اور کچھ بھی نہ کرنا، کچھ بھی نہیں، یہ والا دین ہے، غیر قرآنی دین ہے۔ توجہ، لینے والا دین، صرف دین کو دینے والا دین نہیں ہے۔ جن کو مانتے ہیں ان کو مانتے ہیں جنہوں نے سب کچھ دین کو دے دیا، جن کے گھروں میں جو آتا تھا وہ بھی دین کے لیے دے دیتے تھے، دنیا بھی آتی تھی وہ بھی وہ مانتے ان کو ہیں، لیکن ہیں صرف لینے والے دینے والے نہیں بنتے۔ اے کاش کہ یعنی یہ ظلم نہ کیا جاتا امت کی طرف سے قرآن پر، اور گھروں میں ماحول ہوتا قرآنی پیور خالص دین کا، شعر و شاعریاں اور ڈھکوسلے اور خواب، ہمارے دادا نے خواب دیکھا تھا، میں نے فلانے بزرگ خواب، مجھے ایک بڑے قابل اعتماد بندے نے بتایا، یہ کہہ کے جھوٹ داب دیتے ہیں، نہ پتہ ہوتا نہ کچھ۔ کسی نے کتاب میں لکھ دیا، نیت کی ہوتی ہے اگر جھوٹ ہے تو اس کو گناہ ملے گا، میں تو اس کا نام لے کے کر رہا ہوں، ایسے بچ جائیں گے، عقل نہیں دی اللہ نے۔ اور جو بالکل پیور ہے وہ غائب ہے، اس کو جس کا ہر جگہ تذکرہ ہونا چاہیے، ہر محفل میں، ہر گھر میں، وہ غائب ہے۔ اور اس کے بارے میں کیا تربیت کی گئی ہے؟ بغیر سمجھے پڑھنے کی۔ کیا زبردست سیٹ اپ بنایا ہم نے، زبردست سیٹ اپ، بالکل ائمہ کی ہدایات کے برعکس۔ آج وقت بچا تو آج میں آپ کو ایک ائمہ کی جو تلاوت سے پہلے دعا مانگا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے، وہ میں دعا آپ کو سناؤں گا۔ اس تلاوت کو جو اللہ سے وہ مانگ رہے ہیں، یا اللہ ایسی تلاوت کرنا، اور جس تلاوت سے اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، یا اللہ میری تلاوت کو ایسی تلاوت قرار نہ دینا، ذرا اس کو سنیے گا اور دیکھیے گا کہ جو تلاوت امام طلب کر رہے ہیں وہ کسی کا موڈ ہی نہیں ہوتا کرنے کا، نہ ایسی تربیت کی جاتی ہے۔ اور جس تلاوت کے بارے میں امام کہہ رہے ہیں یا اللہ میری تلاوت کو ایسا نہ بنانا، وہی رائج ہے، اسی پہ سب خوش ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں ہم ائمہ سے دین لیتے ہیں، ائمہ سے نہیں لیتے، سنی سنائی سے لیتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی نزغ، کوئی بھڑکانے والی بات کوئی یہ آئے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے پناہ طلب کیجئے، اللہ کی پناہ مانگے، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 201، ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں۔ اب دیکھیں تقوی کے اثرات بہت سارے قرآن نے بتائے ہیں، یہاں پر تقوی کا ایک بہت امپورٹنٹ اثر بتایا جا رہا ہے جو اللہ عطا کرتا ہے اس کو، جو تقوی اپنائے، یعنی محتاط ہو بولنے میں، کام کرنے میں، قدم اٹھانے میں، تقوی اللہ سے ڈرتا رہے، احتیاط کرتا رہے، اس کو اللہ کیا صفت، اس کے اندر کیا کوالٹی پیدا کر دیتا ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو اہل تقوی ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، جب کبھی شیطان کی طرف سے انہیں کوئی وسوسہ آ کر چھوتا ہے، طائف ویسے بگولے کو کہتے ہیں جو گھوم رہا ہوتا ہے، تو وسوسہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے،
بندے کو گویا کہ بندے کی سوچ کو اپنی طرف گھما دیتا ہے، آ کر سیدھا سوچ رہا ہوتا ہے، بیچ میں وسوسہ شیطان آتا ہے، اسے اور طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا طائف اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے ان کو کوئی وسوسہ آتا ہے، تذکروا، تو وہ اچانک چونک جاتے ہیں۔ یعنی اللہ یہ کوالٹی تقوی کی وجہ سے عطا کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو شیطانی سوچیں تو ہر وقت آتی رہتی ہیں اور وہ کرتے بھی رہتے ہیں، اگر کبھی کوئی خدائی سوچ آ جائے چونک جاتے ہیں، یہ میرے ذہن میں کیا آ گیا، یہ تو کبھی نہیں آتا پہلے، میں کہیں ہلاک تو نہیں ہونے لگا، ایسے ہو جاتے ہیں۔ اور جو متقی ہوتے ہیں، یہ ایک ہنسی کی بات ہے اپنی جگہ پر، لیکن بعض لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں، برائیوں سے اتنے مانوس ہوتے ہیں کہ اچھائی کا کبھی اچھائی ان کے لیے وسوسہ ہوتی ہے، اور شیطان کی سوچ ان کے لیے اپنی سوچ ہوتی ہے۔ جیسے مولانا نہج البلاغہ میں فرمایا، شیطان ان کے اندر چلا گیا، اس نے اندر جا کے انڈے دے دیے، بچے دے دیے، اب ان کی رگوں میں دوڑتا ہے، ان کی زبان سے بولتا ہے، ان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ان کے کانوں سے سنتا ہے، انہیں ابلیس ہے پورا، اندر شیطان گھسا ہوا۔ ان کے لیے اچھائی کی بات وہ چونکنے کا سبب ہوتی ہے، میں کہیں پھنس نہ جاؤں، کہیں مجھے لے ہی نہ جائے۔ کہتے ایک بندہ بے نماز تھا، تو وہ تبلیغ والے اس کو بار بار تبلیغ کرتے تھے کہ جو تمہارے گھر کے ساتھ مسجد ہے تو آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھا کر، وہ نہیں جاتا تھا۔ تو ایک دن تبلیغیوں کو ذرا زیادہ جوش تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہر روز ہمیں کر دیتا، آج اس کو کھینچ کے، تھوڑی سی جگہ ہے تو یہ کھینچ کے اس کو مسجد میں لے جائیں گے اور نماز پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ جب دروازے پہ آیا تو انہوں نے پکڑ لیا اس کا ہاتھ، اب لے کے کھینچ رہے کہا مسجد میں جانے کے لیے، وہ پیچھے کھینچتا ہے اور اس کی بیوی نے پکڑا ہوا ہے، میرے میاں کو بچاؤ، چیخ رہی ہے میرے میاں کو بچاؤ، یہ اس کو کھینچ رہے۔ بہرحال وہ زیادہ تھے، انہوں نے باہر کھینچ لیا۔ اب اس نے محلے والوں کو پکارنا شروع کر دیا، اس کی بیوی نے، کہ آؤ میری مدد کرو، جب لے کے مسجد میں گھس گئے تب آؤ گے، یعنی پہلے آؤ، مسجد میں نہ گھسنے دو۔ تو بعض اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کی ضد ہوتے ہیں، ان کو جانا ادھر موت لگتا ہے۔ بعض ایسے جاہل ہوتے ہیں کہ دیہاتوں وغیرہ میں بعض ایسے حادثات پیش آتے رہتے ہیں، تو کسی سے کہا کہ آ جاؤ ساتھ ہی مسجد میں، میں پاک نہیں ہوں جی فلان، اور پاک ہوتا بھی جی تو وہ مسجد میں جاؤں گا 2 رکعت نماز گلے پڑ جائے گی، حالانکہ وہ مستحب ہوتی ہے۔ اس جاہل کو ڈرایا ہوا ہے کہ جو مسجد میں جائے گا سمجھتا واجب ہو جاتی 2 رکعت نماز، کہتا 2 رکعت نماز پڑ جائے گی، میں باہر ہی ٹھیک، جاتا ہی نہیں مسجد میں۔ ایک صاحب تھے جن کو میں جانتا ہوں، وہ کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ایک دن دیکھا مسجد میں نماز پڑھ رہا، بڑا تعجب ہوا، کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہتا وہ میرا مخالف ہار گیا الیکشن، خود نہیں کھڑا ہوا تھا لیکن جس کے مخالف چل رہا تھا اس کے ہارنے پہ کہتا میں نفل مانے ہوئے تھے، 2 نفل مانے ہوئے تو مخالف ہار جائے، کوئی واجب نماز کوئی، یہ دین اللہ سے لنک کب، اللہ کا شکر کس بات پہ ادا کر رہے، نفل پڑھ کے وہ مخالف ہار گیا۔ کہاں قرآن مجید والا دین، پریکٹیکل، میدان میں رہنے والا، ذمہ داریوں والا، اور کہاں عجیب و غریب چیزیں جو معاشرے میں عام ہوں۔ تقوی کا یہ اثر ہے کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے، بے شک جو لوگ اہل تقوی ہیں، یعنی ان کی سوچوں میں جب کوئی شیطانی بات آتی ہے تو وہ چونک جاتے، بیدار جاتے، جیسے ایسے بیل بج جاتی ہے، الرٹ آ جاتا ہے کہ تھریٹ آ گئی ہے کوئی بیچ میں، پتہ چل جاتا ہے ان کو، تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو اچانک ان کی بصیرت گویا ایکٹیو ہو جاتی ہے، گویا ان کی جو دیکھنے کی طاقت ہے وہ، اب کن الفاظ میں بتاؤں، گویا کہ رڈار اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ فوراً پکڑ لیتا ہے یہ جگہ خرابی ہونے لگی، یہ میری جو سوچ آئی ہے یہ الہی سوچ نہیں ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، دیکھنے لگتے۔ 202 وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے آس پاس ان کو بہکانے والے نہیں ہوتے، یہ بھی اسی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ مکس رہ رہے ہوتے اہل تقوی۔ اور وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی یعنی جیسے دوسرے لوگ
یمدونہم فی الغی، انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، یعنی وہ بھی پورا زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ بندے کی پارٹی چینج کرائی جائے، اللہ کی پارٹی چھڑا کے ابلیس کی پارٹی میں اس کو ڈالا جائے. یمدونہم، کھینچتے ہیں، فی الغی، گمراہی کی طرف، ثم لا یقصرون، اور اس میں کوئی تقصیر، کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پورا زور لگاتے. یعنی گویا کہ ایک قسم کا میدان جنگ لگا ہوا. لیکن ان کا تقوی جو ہے اس نے ان کو کوالٹی دے دی ہے کہ یہ میک اپ کے پیچھے کی چیز کو دیکھ لیتے ہیں، باہر والے میک اپ سے، اچھے میک اپ کی ان کی نظریں پار کر کے اصلی بدنما چہرہ ان کو دکھائی دے جاتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتے. یہ کوالٹی اور یہ خاصیت ان کو تقوی کی وجہ سے ملی ہوتی ہے کہ شیطانی سوچ کو اپنے اندر ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے ان کو کہ ایسا ہو رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. آیت نمبر 203. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا، اور اے رسول جب آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ نہیں لاتے، مطالبے کرتے رہتے تھے نا، یہ معجزہ لاؤ، یہ لاؤ، یہ لاؤ. جب آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ نہیں لاتے تو کہتے ہیں تم نے خود اپنے لیے کیوں نہیں کسی معجزے کا انتخاب کیا. اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے نعوذ باللہ العیاذ باللہ، کہتے تھے جھوٹ بولتے، ہم کو دھوکہ دے رہا. تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک اگر تم نبی ہو تو پھر نبی جو ہے اس کو تو پھر وہ تو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، تو وہ تو جو بھی معجزہ ڈیمانڈ کرے وہ تو فوراً آ جاتا ہے. تو ہمیں قائل کرنے کے لیے تم کوئی ایسا معجزہ خود سے سجیسٹ کر دیتے. کبھی تو مطالبہ کرتے تھے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں خود سے کوئی ایسا معجزہ تم دکھا دیتے کہ جس کی ہم قائل ہو جاتے. اور جب آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ نہیں لاتے تو کہتے ہیں تم نے خود اپنے لیے کسی معجزے کا انتخاب کیوں نہ کیا. قل، اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحى الی من ربی، میں تو صرف اس چیز کے پیچھے چلتا ہوں، اسے فالو کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھے وحی کیا جاتا ہے. وہ چلاتا ہے، وہ کہتا ہے کیا ہے، وہ بتائے گا معجزہ ہونا یا نہیں ہونا، کیا ہونا ہے. اور آگے دیکھیے، یعنی یہ آگے جو کہہ رہے ہیں ھذا بصائر من ربکم، یہ جو میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ معجزہ ہے میرا. پہلے حصی معجزے کتنے انسانیت کو دکھائے گئے، بنی اسرائیل کو دکھائے گئے، جن کے قصے قرآن نے بیان کیے. کیا کیا؟ ان معجزات نے ان پہ اثر کر دیا؟ نہیں. جنہوں نے نہیں ماننا تھا پھر بھی نہیں مانتے تھے. لہٰذا اگر تم معجزہ چاہتے ہو تو پھر قرآن نے کتنی دفعہ اپنے بارے میں ان کو چیلنج کیا ہوا تھا. ھذا بصائر من ربکم، یعنی یہ قرآن تمہارے رب کے لیے کی طرف سے تمہارے لیے بصائر، بصیرتیں ہیں. یعنی یہ نور ہے، یہ تمہاری اس اندرونی بصیرت کو تیز کرنے والا. آپ توجہ کیجئے، یہ قرآن مجید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی ہٹ دھرم نہ ہو، ضدی نہ ہو، بلا وجہ اڑنے والا، تو یہ قرآن اس کی عقل کو اللہ کے سامنے جھکا دے گا. جو دلائل قرآن میں دیے گئے ہیں، جو باتیں قرآن میں دی گئی ہیں، وہ جھکا دے گا، مگر یہ کہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہٹ دھرمی پر، یا جسے کفر کہتے ہیں، جان بوجھ کے نہ ماننا، یا یہ کہ سننے سے انکار کر دینا. ایک دفعہ سننا اور پھر سن کے نہ ماننا، اور ایک دفعہ کہنا میں نے سننا ہی نہیں ہے. یہ دونوں غلط لوگ ہیں، دونوں قابل گرفت. تو نے سنا کیوں نہیں؟ حالانکہ عقل کہتی ہے کہ بات کوئی کر رہا ہے تو اس کو سنو تو صحیح بھی کیا کہہ رہے. ھذا بصائر من ربکم، یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ میرا معجزہ ہے، اللہ نے مجھے یہ بھیجا ہے، اور ہم نے تمہیں چیلنج کر دیا اس جیسی صورت بنا کے لے آؤ، تم نہیں لا سکتے تو نئی نئی چیزیں ڈیمانڈ نہ کرو، نہ تمہارے مطالبوں کے مطابق نہ میں تجویز کروں گا، اس کو فالو کرو.
میں تو اسے فالو کر رہا ہوں جو میری طرف، میں تو صرف انما اتبع ما یوحى الی من ربی، جو میرے رب کی طرف سے ہے میں تو صرف اسے فالو کرتا ہوں. ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے باعث بصیرت ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمۃ لقوم یؤمنون اور جو ایمان لاتے ہیں اس جماعت کے لیے یہ رحمت ہے، ورنہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے تو خسارے میں اضافے کا باعث ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ قرآن ظالموں کے، ظالم کون؟ ہٹ دھرم نہ ماننے والے، ضدی، ان اڑ جانے والے اپنی ضد پر، ان کے تو خسارے میں اضافہ کرتا ہے، ان کے لیے رحمت نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب چونکہ قرآن کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ مزید اس میں رہنمائی فرما رہا ہے 204 نمبر آیت میں سورۃ الاعراف کی. اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ یہ قرآن ہے، بجائے الٹی سیدھی باتیں کرنے کی اس کو سنو، دیکھو تمہاری عقلوں پر، اپنی عقلوں کے سامنے اسے پیش کرو، دیکھو کیا کہتے ہیں. اور کون عقل پر پیش کر سکتا ہے؟ جو اس کو توجہ کے ساتھ سنے یا پڑھے. اب اللہ چونکہ رسول اللہ آیات قرآن سنایا کرتے تھے، کیا کہا جا رہا ہے، اور ہر زمانے کے لیے یہی ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن کی قراءت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو استماع کرو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ یعنی کان لگا کر، جسے ہم کہتے ہیں غور سے سنو قرآن کو. وَأَنصِتُوا، اور سننے کے لیے، قرآن سننے کے لیے خاموش ہو جاؤ. یہ انصات ایک خاص قسم کی خاموشی کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو سننے کے لیے اختیار کی جاتی ہے. آپ دوستوں کا باتیں کر رہے تھے، کوئی آہٹ آئی، آپ نے کہا چپ چپ چپ، اس چپ کو کہتے ہیں انصات، کچھ سننے کے لیے. اور جب قرآن کی قراءت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو غور سے سنو اس کو. وَأَنصِتُوا، اور چپ کر جاؤ اسے سننے کے لیے، باتیں مت کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کی یہ خصوصی رحمت تم پہ کب نازل ہوگی؟ جب تم نہ کہ قرآن ہو رہا تم اپنے کاموں میں لگے ہو. اب یہاں پر میں پھر کہنا چاہوں گا، یہ جو ہمارے یہاں رسم چل گئی ہے نا، مجمع جمع کرنے کے لیے قاری بٹھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسا تو مفت کا ثواب ہو رہا. اب وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، دیکھا ہم نے اکثر، یا کوئی ختم کی مجلس وغیرہ ہے تو مثلا اس پہ جناب پہلے قاری بیٹھا ہوا ہے. اب جو بانی ہے اس نے اس سے کہا ہوتا ہے کہ میں تجھے آنکھ ماروں گا یا تجھے پرچی بھیجوں گا، چپ کر جانا. نہ بانی سن رہا ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. باہر کچھ لوگ جو ہیں، یعنی جب اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب میرے جیسا کوئی گونگا مونگا آ کے بولنا شروع ہوگا اس کی سننے کے لیے آ جائیں گے. اللہ دیکھ رہا نہیں کس کے کلام کا زیادہ احترام ہے. ہمارے ائمہ فرماتے ہیں اللہ کے کلام کو، قرآن کو، باقی تمام کلاموں پر وہ برتری حاصل ہے جو اللہ کو تمام مخلوقات پر حاصل ہے. اور ہمیں جناب تربیت کیا گیا مجمع جمع کرنے کے لیے قاری بیٹھا ہوا، لگا ہوا لمبا لمبا پڑھے جا رہا ہے، اور منتظر ہے کب پرچی آتی ہے، کب وہ آنکھ مارتا ہے، اشارہ کرتا ہے، ہاں بھی قاری صاحب اتر جاؤ، ٹھیک ہے. اور جب وہ قاری صاحب چپ کرتے ہیں تب جناب اس کے بعد مجمع اندر آنا شروع ہوتا ہے. جیسے پہلے کوئی فضول کام ہو رہا تھا، سب کو ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی کام کی چیز ہی نہیں، اور یہ رسم رائج ہے. قرآن کی جب توہین کا اللہ کے سامنے رسول پاک کریں گے ساری باتیں یاد آئیں گی. جبکہ کیا کہا جا رہا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اللہ کہہ رہا ہے. یہ نہیں ہے کوئی یہ روایت ضعیف ہے، یہ نہیں کہہ سکتے قرآن کی آیت کے بارے میں. اسے غور سے سنو. وَأَنصِتُوا، چپ کر جاؤ، باہر بیٹھ گپے مار رہے ہوتے ہیں. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم، پھر امید ہے تم پہ رحم کیا جائے گا. تم اس کے بغیر رحمت کر رہے ہو، نہیں ہوگا.
205 وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً، اور اے رسول یاد کر، ذکر کر کیجئے اپنے رب کا، فی نفسک اپنے دل میں، تضرعاً عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے۔ کیا مطلب؟ اے اللہ میں تیرے سامنے کچھ نہیں ہوں، میں بیچارہ ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں۔ اللہ کا رسول بھی یوں اظہار کرتا رسول اللہ کے سامنے۔ جب اللہ کی بات آتی ہے تو سب عبد ہیں، عبد ہونے کے اعتبار سے ایک لائن میں کھڑے، ایک طرف اللہ، ایک طرف تمام کائنات ہے، تمام مخلوقات، ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کر سردار انبیاء تک سب عبد ہیں، سب پابند ہیں، سب محتاج محض ہیں، ایک سانس میں بھی اللہ سے بے نیاز نہیں۔ یہ خالق اور مخلوق کا یہ فرق ہے۔ لہذا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے اندر، اپنے دل میں، باطن میں اپنے رب کا ذکر کیجئے، تضرعاً، تضرع کہتے ہیں عاجزی اور تذلل، تذلل یعنی بیچارگی کا اظہار، وخیفتاً، اور دھیمی آواز میں، جیسے کمزور، کوئی کمزور جس میں بولنے کی بھی طاقت نہ ہو، ایسے اپنے اللہ کا ذکر کیجیے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور بغیر آواز کو اونچی کیے، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، غدو، غدات کہتے ہیں دن کے ابتدائی حصے کو، اور آصال اصیل کی جمع عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت کو، یعنی ایک دن کا سٹارٹ اور ایک دن کے اینڈ کا ٹائم، پہلا والا حصہ اور آخری حصہ روشنی کا۔ صبح و شام یاد کیا کریں، وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیں، یعنی جو دن میں، ابتدائے روز میں، اختتام روز میں خدا کو یاد نہیں کرتا، اس آیت کے مطابق غافلین میں سے، وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ غافلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اصیل وہی آصال کا واحد ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، ذکر کثیر، اور صبح اور شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ آخری آیت 206، اس میں لفظ ہے سجدے کا، لیکن یہ ان آیات میں سے نہیں ہے مکتب اہل بیت کی روایات کے مطابق جہاں سجدہ واجب ہوتا ہے، ان میں سے نہیں ہے۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں۔ یہ اور بھی جگہ پر آیا ہے، سورہ فصلت میں آیا ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ان کو بتا دو کہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس بے شمار مخلوقات ہیں جو ہر وقت اس کی تسبیح کرتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، اور وہ تھکتے ہی نہیں۔ تم سے اگر کہا جا رہا ہے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت کرنے سے نہیں اکڑتے، تکبر نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میں، نہیں اکڑتے اس کی، یعنی اللہ کی عبادت سے، جھک جاتے ہیں فوراً۔ عبادت نہ کرنا ہی اکڑنا ہے، یاد رکھیے، یہ نہیں کہ ضروری ہے کہ اکڑ کے کیا میں نماز نہیں پڑھتا، نہ پڑھنا ہی اکڑنا ہے اللہ کو، یہ مراد ہے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں بالکل نہیں اکڑتے، جھک جاتے ہیں اس کو اور اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے لیے سجدے کرتے ہیں۔ وَلَهُ ایک ہے یسجدون لہو، اس کے لیے سجدے کرتے ہیں، ایک ہے لہو یسجدون، صرف اس کے لیے سجدے کرتے ہیں۔ یہ لہو کا پہلے آنا یہ تخصیص کے لیے ہوتا ہے، صرف اسی کو سجدے کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے کتاب اصول کافی، کتاب الایمان والکفر کے اندر، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام توجہ فرمائیے، امام اس میں فرماتے ہیں، لوگ ظاہراً وہاں پر موجود تھے، امام نے فرمایا کہ میرے نزدیک
یہ میں چونکہ ابھی تازی نہیں پڑھی، یہ آیت پڑھتے ہوئے ذہن میں آ گئی اس لیے پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے الفاظ تھوڑے سے تبدیل ہوں، مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ میرے نزدیک نماز نہ پڑھنے والا زانی سے زیادہ بڑا مجرم ہے، بدتر زنا کرنے والے سے۔ غور سے سنیے گا، اب ظاہر ہے سننے والوں کو تعجب ہوگا، زنا تو گناہ کبیرہ ہے، اور ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی لیکن ایک نے زنا کیا تو بہت بڑا ہے۔ امام نے فرمایا، لوگوں نے پوچھا تو امام نے بتایا، اس لیے کہ جو زنا کرتا ہے اس کے اندر ایک شدید خواہش اٹھتی ہے جو اسے کھینچتی ہے، شدید شہوت، جنسی خواہش، کہ جس پر وہ کنٹرول نہیں کر پاتا، توجہ کر رہے ہیں، اور بالآخر کر بیٹھتا ہے وہ گناہ، ایک طاقت اسے کھینچ رہی ہوتی ہے کہ کر یہ کر، اور اس طاقت پر وہ اس خواہش پر کنٹرول نہیں کر پاتا اور زنا کا ارتکاب کر دیتا ہے۔ لیکن جو نماز نہیں پڑھتا اسے کون روک رہا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کوئی زنا کی طرح کی خواہش ہوتی ہے کہ تو نے نہیں پڑھنی؟ کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ کو کچھ سمجھتا نہیں، اللہ اس کے لیے اہم نہیں ہوتا، اللہ کا حکم اہم نہیں ہوتا، بیٹھا وہ آرام سے نماز پڑھ رہا، ساتھی کوئی پڑھنے بھی جائے تو میں پڑھ لوں گا، میں گھر میں پڑھ لوں گا، میں فلان کر لوں گا، میں ادھر جا کے پڑھ لوں، جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس لیے سورۃ المدثر میں جو جہنمیوں کی صفات بتائی گئی ہیں، جن کو شفاعت نہیں نصیب ہوگی، ان میں سے پہلی صفت ہے وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور اللہ نے وہاں فرمایا ہوا ہے کہ ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی نفع نہیں دے گی۔ ہر چیز قرآن پہ پرکھو، اگر کوئی حدیث بھی آئی ہے اس کے مقابلے میں وہ باطل قرار پائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہ جو بے نماز تھا، نہیں نماز پڑھتا تھا، اس کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی نفع نہیں دے گی، اور بعد میں اللہ کا رسول کہے نہیں میں کر دوں گا شفاعت۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کامن سینس ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں کامن سینس بھی، چونکہ قرآن کو چھوڑا، اللہ کی سزا ہے، یہ اللہ کی سزا ہے۔ قیامت کے دن کے بارے میں خدا فرماتا ہے بعض لوگوں کی کیلکولیشنز قیامت کے دن دیکھیں گے غلط ہو گئی ہیں، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ کی طرف سے وہ چیزیں ان کے سامنے آئیں گی جن کو ان کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہو جانا ہمارے ساتھ۔ اپنی طرف سے پکے کام کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں میں چھلانگ مار کے جنت میں جاؤں گا، یوں مجھے کوئی پوچھے گا نہیں، یوں ہو جائے گا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ کی طرف سے وہ سامنے آ گیا ان کے جس کا انہوں نے گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے، وہ آ جائے گا۔ قرآن سے بڑھ کر بار بار عرض کرتا ہوں، اور یہ اہل بیت کا فرمان ہے، ہر چیز اس پر پرکھی جائے تب دین ٹھیک رہے گا، ورنہ دین ٹھیک نہیں رہتا، ورنہ پھر مختلف نظریات بن جائیں گے۔ پھر کیا کہیں گے؟ خلاف قرآن نظریہ بنایا ہوا ہے، مثلا اگر شفاعت کا خلاف قرآن نظریہ بنایا ہوا ہے، عمر ہو گئی 50-60 سال، اب 50-60 سال کے بعد ایکسیڈنٹلی سن لیا یہ والی بات، اب کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، ٹھیک ہے، اپنے پیر کے پاس جائے گا، پھر او یار وہ ادھر فلانے مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو آگے سے پیر صاحب کیا کہیں گے؟ کیونکہ پیر صاحب نے تو وہ تربیت کی ہے اس کی، تو پیر صاحب کہیں گے قرآن کی ایک آیت کا ایک معنی تھوڑی ہوتا ہے، 20 اس کے وہ ہوتے ہیں، 70 باطن ہوتے ہیں، اس کو گولی دے دے گا وہیں پر۔ اس کتاب کو یوں بیکار بنایا گیا پبلک کے لیے۔ ایک صاحب کسی مسجد میں گئے درس دینے کے لیے، انہوں نے کہا درس قرآن، انہوں نے کہا قرآن سے ہم کیا سیکھیں گے، ہمیں توضیح المسائل بتائیں۔ توضیح المسائل اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ توضیح المسائل تو فائدہ دے گی کہ مجھے وضو کرنا آئے گا، نماز پڑھنا آئے گا، یہ کرنا آئے گا، قرآن فائدہ ہی نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، مینٹیلٹی جو بنا دی لوگوں نے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بے شک جو تیرے رب کے پاس ہے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے یعنی جھک جاتے ہیں اس کو عبادت کے ٹائم، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے لیے سجدے کرتے ہیں۔ آیت نمبر 206 پہ سورۃ الاعراف اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہوئی۔ سورۃ الانفال ارادہ تھا، ایک صفحہ ہم نے پڑھا بھی تھا کہ آج شروع کریں گے، لیکن خواہش یہ ہے کہ ہم
آپ کو وہ دعا سنائیں، اور آپ پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ اس دعا کو سنیں گے، اور ائمہ کی دعائیں تربیت ہوتی ہیں۔ آپ الفاظ دیکھیے گا، آپ صحیفہ سجادیہ کہ جو قرآن کی طرح وہ بھی مہجور ہے، ٹھیک ہے، ہماری مطلب بعض اوقات بندہ جتنا سوچتا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ ہوا کیسے ہے، لیکن ہوا ہی صحیفہ کاملہ، نہج البلاغہ فارغ، قرآن فارغ، اور جنت کنفرم۔ کیسے ہوئی؟ یہ دعا سنیے۔ یہ دعا امام جعفر صادق علیہ السلام الدعاء قبل تلاوت القرآن، امام یہ دعا کیا کرتے تھے تلاوت قرآن سے پہلے، اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اشہد، اے اللہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں، ان ھذا کتابک، یہ جو میرے سامنے میں نے کھولا ہے یہ تیری کتاب ہے، المنزل من عندک، جو تیرے پاس سے نازل کی گئی ہے، تیرے پاس سے آئی ہے، علی رسولک محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تیرے رسول محمد مصطفیٰ ابن عبداللہ علیہ السلام پر، یعنی یہ قرآن کا گویا دعا میں قرآن کی تعریف ہو رہی ہے، قرآن کی فضیلت بیان کر رہی ہے۔ بھیجنے والا خالق کائنات، اس سے بڑا تصور نہیں ہو سکتا، جس کے ذریعے انسانوں تک پہنچا ہے اس سے بڑا بھی کوئی تصور نہیں ہو سکتا اللہ کے سوا۔ میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں وہ کتاب کھول رہا ہوں، وہ کتاب پڑھنے لگا ہوں۔ اور قرآن کا ذکر جاری ہے، وَكَلَامُكَ النَّاطِقُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ، اور یہ تیرا وہ کلام ہے جو بولتا ہے، کلامک الناطق، تیرا بولنے والا کلام کیسے بولتا ہے؟ علی لسان نبیک، تیرے نبی کی زبان سے، تیرے نبی نے یہ ہمیں بول کر بتایا ہے۔ جعلتہ ہادیا منک الی خلقک، اے اللہ تو نے اسے اپنی طرف سے اپنی مخلوق کی طرف رہنما قرار دیا ہے، بنایا ہے، ہادی بنایا ہے۔ مخلوق کیا کہہ رہی ہے سمجھ نہیں آتا، یہ میں جان کے ریپیٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے یہ باتیں ہمیں کی گئی، امام فرما رہے ہیں مخلوق کے لیے، امام تھوڑی کہہ رہے اس کو تو نے ہم اہل بیت کے لیے صرف ہدایت قرار دیا ہے، یا علماء کے لیے صرف ہدایت قرار دیا ہے، مولانا حضرات کے لیے، اور پبلک کو چھٹی دے دی ہے کہ صرف سنا کے چلیں، نہیں، من کا تیری طرف سے، الی خلقک، تیری مخلوق کی طرف ہادی بنایا، اور وحبلا متصلا، اور ایک ایسی، اس قرآن کو تو نے ایک ایسی رسی قرار دیا ہے جو متصل ہے، متصل ہے یعنی جڑی ہوئی ہے، کنیکٹڈ ہے، فیما بینک و بین عبادک، وہ تمام امور جو تیرے اور تیرے بندوں کے درمیان ہے اس رسی کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، یعنی تو جو کچھ بندوں سے چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے بندے اس تک پہنچیں گے، یعنی اللہ کو بندوں سے اس رسی نے جوڑ رکھا ہے، یہ لفظ ہے امام کے، وحبلاً، اور ایک ایسی رسی، متصلاً، جو متصل ہے، فیما بینک و بین عبادک، اس چیز میں جو تیرے اور تیرے بندوں کے درمیان ہے، اس قرآن نے اسے کنیکٹ کر دیا۔ اب یہ قرآن کی فضیلت بیان کی پہلے، اب دعا مانگ رہے ہیں اصل، کیونکہ ائمہ نے جو دعا کے آداب بتائے ہیں اس میں فرماتے ہیں کہ جاتے ساتھ حاجت نہ مانگو، بلکہ پہلے اللہ کی حمد کرو، اس کی نعمتوں کا شکر کرو، اور یہ قرآن کی تعریف یعنی شکر۔ اب دیکھیے
اللہ، الفاظ پہ غور کیجئے گا، الفاظ کون سے استعمال کر رہے ہیں؟ اللہم، اے اللہ، انی نشرت، بے شک میں نے کھولا ہے. نشر کرنا یعنی کھولنے کا معنی ہوتا ہے. میں نے کھولا ہے عہدک و کتابک، تیرے عہد کو اور تیری کتاب کو. یہ نگاہ ہے ائمہ کی قرآن کے بارے میں. یعنی میں جو کھول رہا ہوں یہ وہ عہد ہے جو تو مجھ سے لینا چاہتا ہے. وہ تیرے بندے ہوں گے جو اس عہد کے مطابق اس عہد کو قبول کریں گے. میں نے تیرے عہد کو کھولا ہے، بندے اور اللہ کے ایگریمنٹ کو کھولا ہے پڑھنے کے لیے. اس ایگریمنٹ میں کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں. ادھر بندوں کو پرواہ ہی کوئی نہیں کہ ایک دفعہ دیکھ لیں ایگریمنٹ کیا ہے. اور اس کا بہتان بھی اللہ پہ لگا دیتے ہیں، یہ کتاب ہی نہیں سمجھ آتی. میں نے کھولا ہے تیرے عہد کو اور تیری کتاب کو. اللہم فاجعل نظری فیہ عبادہ، اے اللہ پس اس قرآن میں میرے دیکھنے کو، میری نظر کو عبادت قرار دے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، کہتے ہیں اتنا ہی بس ہے سن، ہم بس دیکھیں گے اور کچھ نہیں کریں گے. حماقت میں سمجھدار ہے، یعنی حماقت کرنے میں سمجھدار، بڑی سمجھداری سے حماقت کرتے. اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھا حدیث کا کہ ساری عمر دیکھتے ہی رہو؟ نہیں. مثلا فرمایا کہ جو ہماری روایات میں آیا کہ مثلا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. چہرہ دیکھتے رہو، وہ کہے کہ فلان کام کرو میرے ساتھ، کہتے نہیں ہم نے آپ کا چہرہ دیکھنا ہے، صرف ہمیں بہت مزہ آتا ہے، بات شاید کوئی نہیں مانی. ثواب ملے گا؟ اس کو ثواب نہیں ملے گا. الٹا مجرم ہے، وہی دیکھنا جرم ہو جائے گا. کیونکہ اصل تو انہوں نے اللہ کا کام لینا ہے نا، اللہ کا حکم پہنچانا ہے. بات نہیں مانو گے تو خدا کی بات نہیں مان رہے. کہتے نہیں صرف دیکھتے رہنا ہی بات ہے، اس پہ خوش ہو، بات نہیں مانتے. اسی طرح کچھ لوگ قرآن کو دیکھتے رہو اور آگے نہیں بڑھنا، یہ باطل ہے، یہ احمقانہ بات ہے. فَاجْعَلْ نَظَرِي فِيهِ عِبَادَةً، اے اللہ اس قرآن میں میرے دیکھنے کو اپنی عبادت قرار دے. وَقِرَاءَتِي فِيهِ فِكْرًا، اور اس قرآن کے پڑھنے کو، میرے پڑھنے کو فکر بنا دے. یعنی جو میں پڑھوں وہ میری سوچ، میری فکر میں ڈھلتا جائے. جو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، اس دعا سے لینا دینا کیا اس کو؟ اور وہ تو یہ دعا بھی پڑھتے ان کو نہیں پتا ہوتا اللہ سے کیا مانگ رہے. تو شروع میں امام صادق کی دعا مانگو، اس کا بھی ثواب ملے گا. وہ کہہ رہے کیا ہے، اس کی پرواہ اس کے برعکس کر رہے ہوتے ہیں. اس دعا کا بھی ترجمہ پڑھنے سے پتہ لگے گا نا امام کون سی تلاوت اللہ سے طلب کر رہے ہیں. وہ بھی نہیں پتا، اس کا بھی ثواب، قرآن کا بھی ثواب، ثواب پہ ثواب، کوئی سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں. وَقِرَاءَتِي فِيهِ فِكْرًا، اور میری قراءت کو اس قرآن میں فکر بنا دے. اگلا سٹیپ، وَفِكْرِي فِيهِ اعْتِبَارًا، اور میری فکر کو پھر اعتبار میں بدل دے. اعتبار عربی زبان میں، اردو میں ہم اعتبار کہتے ہیں اعتماد کر لینا. ٹھیک ہے. اصل اس کا معنی ہے عبرت لے لینا. یعنی جو کچھ وہاں سے عبرت ملی، جو درس ملا، جو سبق ملا، اس کو قبول کر لینا. اور ہم اردو میں کہتے ہیں نا اس بندے نے عبرت لے لی ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب وہ نہیں رہا جو پہلے تھا عبرت لینے سے، یہ فرما رہے. اور میری فکر کو یہ نہیں ہے کہ فکر کر کے پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ دے لیکن اعتبار نہ ہو، عبرت لے نہیں. ویسے کا ویسے ہے، جیسے پی ایچ ڈی سے پہلے تھا، قرآن میں پی ایچ ڈی کر کے بھی ویسے کی ویسے زندگی ہے. فکر کو پورا اینڈ تک راستہ دکھا رہے ہیں دعا میں. وَفِكْرِي فِيهِ اعْتِبَارًا، اس طرح قرآن پڑھنے کی تربیت نہیں ہونی چاہیے تھی لوگوں کی. اگر دین
ائمہ سے لینا ہے تو اس طرح تربیت کیوں نہیں ہوئی؟ پھر اس پہ زور کیوں نہیں دیا؟ صرف ایک تلاوت قرآن کو، قرات قرآن کو رسم بنا کے رکھ دیا، جیسے میں نے عرض کیا مجمع جمع کرنے کے لیے۔ ابھی قبلہ صاحب تشریف نہیں لائے، پہلے قاری کو بٹھایا ہوا، جب تک قبلہ نہیں آتا تو لگا رہے، نہ سننے والوں کو کوئی پرواہ ہے۔ یہ توہین ہے قرآن کی۔ اور میری فکر کو اعتبار بنا دے۔ وَاجْعَلْنِي مِمَّنِ اتَّعَظَ بِبَيَانِ مَوَاعِظِكَ فِيهِ، اور اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے، ان لوگوں میں قرار دے دے کہ جو اس کتاب میں تیرے بیان کیے ہوئے، تیری بیان کی ہوئی نصیحتوں کو قبول کر لیتے ہیں، مجھے ان میں قرار دینا۔ اس طرح قرآن پڑھنے کی مجھے توفیق دے۔ یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد آتی ہیں، پہلے آتی نہیں، ہوش ہی نہیں ہوتا۔ بغیر سمجھے گا بھی آگے اینڈ میں اس دعا کے آ جائے گا۔ وَاجْتَنَبَ مَعَاصِيكَ، اور مجھے ان میں سے قرار دینا کہ جو قرآن پڑھنے کے بعد پھر تیری نافرمانیوں سے اجتناب کرتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرنا ہے، اور پھر اسی کے مطابق وہ جو جن کاموں سے بچنا ہے ان سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ کون کرے گا؟ جس کو پتا ہوگا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ورنہ یہ عربی میں دعا مانگ کے قرات کر کے اے اللہ مجھے توفیق، تو پتہ ہی نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، جس کو پتہ ہی نہیں اس نے کیا کہنا ہے، وہ منہ سے بولی جا رہا ہے الفاظ۔ اینڈ میں یہ بات بھی آ جائے گی۔ وَلَا تَتْبَعْ عِنْدَ قِرَاءَتِي عَلَى سَمْعِي، اور اے اللہ میں جب قرآن کی قرات کر رہا ہوں میرے کانوں پر، میری سماعت پر مہر نہ لگا دینا۔ یہ قرآن نے یہ بات کی ہوئی ہے نا، اس لیے قرآن کہتا ہے نا ہم نے مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی سمعہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہ ختم اللہ یعنی طبع اور ختم ایک ہی چیز ہے۔ ولا تتبع، میری سماعت پر قرآن کے پڑھتے وقت مہر نہ لگانا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں سنوں لیکن اثر ہی کوئی نہ ہو، چاہے میں پڑھ کے سن رہا ہوں خود یا کوئی پڑھ رہا ہوں میں سن رہا ہوں، اے اللہ میرے کان پر، میری سماعت پر مہر نہ لگا دینا۔ یہ مہر لگنا یعنی بے اثر ہو قرآن کی قرات میرے اوپر، میرے ایسا مجھے نہ بنا۔ وَلَا تَجْعَلْ عَلَى بَصَرِي غِشَاوَةً، اور قرآن پڑھتے وقت میری آنکھوں پہ پردہ نہ ڈال دینا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی پردہ آتا ہے اوپر سے گر جاتا ہے آسمان سے؟ نہیں، پڑھ رہا ہے لیکن جو اللہ دکھانا چاہتا ہے نہیں دیکھ رہا، یہ پردہ۔ اور آج اکثر تلاوتیں ایسی ہوتی، نہ کچھ سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے، بس ان سین وادی کی سیر کر رہے ہوتے۔ اور یہ جملہ جو ہے اس دعا کا سمجھ لے کے میری نظر میں مین جملہ جس کو پوری توجہ سے سنیں، اس کو سنیں اور بتائیے گا مجھے، پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ اکثریت، امت کی اکثریت مختلف مسالک سمیت ہمارے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ان کا یہ جو امام فرما رہے ہیں یہ والی قراءت اور جو ہماری اکثریت جو کرتی ہے وہ اس میں کیسا کمپیریزن کیا جا سکتا؟ توجہ کیجیے۔ وَلَا تَجْعَلْ قِرَاءَتِي قِرَاءَةً، اے اللہ میری قراءت کو، میرے قرآن پڑھنے کو ایسا پڑھنا قرار نہ دینا، ایسی قراءت قرار نہ دینا لا تدبر فیہا، جس میں غور و فکر نہ ہو۔ یعنی امام خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ اس قرآن میرے پڑھنے کو ایسا پڑھنا نہ بنانا جس میں سوچ سمجھ نہیں ہوتی، جس میں تدبر نہیں ہوتا، جس میں غور و فکر نہیں ہوتی۔ آج اکثریت اہل بیت کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے بھی
اس قرات سے کوسوں دور ہے، پرواہ کوئی نہیں۔ رائج کر دیا گیا ہے بغیر تدبر کے قرآن پڑھنا۔ پھر کیسے کہتے ہیں دین ائمہ سے لیتے ہیں؟ ائمہ تو یہ بتا رہے، یہ کیوں نہیں، اس کی ترویج کیوں نہیں کی جاتی؟ کیوں نہیں بچپن سے یہ ذہن میں ڈالا جاتا؟ جو بچے کو قرآن پڑھنا مثال کے طور پہ سکھا، کیوں نہیں اسی وقت سے یہ تربیت کرتا کہ میرا بچہ اصل یہ کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ریٹلائزیشن کے لیے نہیں اتارا قرآن۔ ریٹلائزیشن سمجھتے ہیں نا؟ وہ ہمارے جب اسکول کالج کا دور تھا تو بعض لوگوں نے ایک جملہ بنایا ہوا تھا، بولا کرتے تھے ریٹلائزیشن از دا بیسٹ کوالیفیکیشن ٹو پاس دا ایگزامینیشن۔ ٹھیک ہے نا، رٹو اور پاس ہو جاؤ، یہ رٹ کے پاس ہونے والی چیز نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے اے اللہ میری اس قرات کو رٹا قرار مت دینا جس میں اس کو رٹے مارنے والے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میری قرات کو ایسی قراءت قرار نہ دینا جس میں تدبر نہ ہو، غور و فکر نہ ہو۔ بل اجعلنی اتدبر آیاتہ و احکامہ، بلکہ مجھے بنا دے ایسا، مجھے قرار دے ایسا کہ میں اس قرآن کی آیات میں غور و فکر کروں اور اس کے احکام میں غور و فکر کروں۔ ایسا قرآن کے بارے میں مجھے بنا دے۔ آخذاً بشرائع دینک، اور تیرے دین کے شرائع احکام جو اس قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان کو پکڑ لوں، ان کو پکڑے رکھوں، تھامے رکھوں۔ اس طرح قرآن پڑھنے کی مجھے توفیق دے۔ وَلَا تَجْعَلْ نَظَرِي فِيهِ غَفْلَةً، اوپر فرمایا تھا نا میرے دیکھنے کو عبادت قرار دے۔ اب واضح ہو جائے گا کہ وہ کون سی نظر عبادت بنے گی۔ فرمایا اور میری اس قرآن میں نظر کو غفلت نہ قرار دینا۔ دیکھ رہا کہیں ہے، سوچ رہا کہیں ہے، غافل۔ غفلت کا معنی واضح ہے نا، مثال کے طور پہ میں یہاں پہ گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھیں یہ بندہ گھڑی کو دیکھ رہا ہے، میرا دماغ کہیں اور پہنچا ہو، آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا دیکھ رہے تھے، مجھے یاد ہی نہیں میں کیا دیکھ رہا تھا، ایسی بھی غفلت ہو جاتی۔ اور قرآن میں غفلت یعنی پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور آخری جملہ وَلَا قِرَاءَتِي حَذَرًا، نہ میری نظر کو قرآن کو دیکھنے کو غفلت قرار دینا، غفلت والی نظر، غافل کو پتہ ہی نہیں ہے، اور نہ میری قراءت کو حذر قرار دینا۔ حذر کیا ہوتا ہے؟ منہ سے بول رہا ہے پتہ ہی نہیں کیا بول رہا ہے، کہتے بےہودہ گوئی۔ بعض اوقات اگر کوئی بندہ کسی اچھی محفل میں کوئی نازیبہ بات کرے اور اس سے توقع ہی نہ ہو تو آپ اسے کہتے پتہ ہے تم نے کیا بولا، یعنی یہ جو تم نے لفظ بولا ہے اس کا پتہ ہے کہ اس کا کیا اثر ہے، نیگیٹو یا مثلا فرض کریں کوئی پازیٹیو بات، پتہ ہے تم نے کیا بات کر دی۔ اگر ایک بندہ جوش میں ہے محفل میں اور ہو مشکل سے اس کی ورتھ جو ہے وہ 40-50 لاکھ ہو اور وہ کسی محفل میں جوش میں آگے کہے میں 1 کروڑ ڈونیشن کا اعلان کر رہا ہوں، تو جب بیٹھے تو ساتھ والا کہے کہ پتہ ہے تو نے کیا بولا، ٹھیک ہے نا، اپنے الفاظ کا میننگ پتہ ہے کہ تو نے بولا 1 کروڑ دیتا تو ہے ہی پورا 50 لاکھ کا، 1 کروڑ کہاں سے بول رہا ہے۔ حذر یہ ہوتا ہے بےہودہ، پتہ ہی نہیں ہے کیا بولا، اللہ سے کہہ رہے ہیں مثلا یہ کریں گے یہ کریں گے، دعائیں بھی بغیر سمجھے دعائیں بھی یوں ہی اللہم اللہم، پتہ ہی کوئی نہیں کیا بولا جائے۔ وَلَا قِرَاءَتِي حَذَرًا، اور میری اس قرآن کی قرات کو بےہودہ گوئی قرار نہ دینا جس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ، بے شک یعنی یہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، کیوں؟ بے شک تو بہت زیادہ نرمی کرنے والا اور بہت خاص رحمتیں عطا کرنے والا، یعنی یہ میں تیری خصوصی رحمتوں کا طلبگار ہوں، میں طلبگار ہوں اور خصوصی رحمتیں ملتی بھی انہی کو ہیں جو طلبگار ہوتے ہیں، باقی عمومی تو سب کے لیے دنیا کی نعمتیں جب تک مہلت ختم نہیں ہوتی۔ اس دعا کے الفاظ کو غور کیجئے اور پھر ذرا اس دعا کی اینک لگا کر دیکھیے ہمارے یہاں کیسے قرآن پڑھنا رائج ہے جس پہ قوم خوش۔ یہ قرآن جس قرات سے امام پناہ مانگ رہے ہیں اس پہ سیٹسفائیڈ ہے، اور جو قرات امام اللہ سے طلب کر رہے ہیں اس کی فکر ہی کوئی نہیں۔ کھلا تضاد۔
ٹھیک ہے، اس کو کھلا تضاد کہا جاتا ہے۔ تو آج کا درس ہم یہاں پہ تمام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی، کل سے انشاءاللہ سورۃ الانفال کا ہم آغاز کریں گے۔